والذین اوتوا العلم درجات، خاص طور پر ان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو اصحاب علم ہیں، جن کو دولت علم سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم دینیہ سیکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دین سیکھنا یہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے، یہ ایک سیکنڈری درجہ رکھتا ہے، اور کئی گھرانوں میں تو یہ سیکنڈری حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے۔ بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے یہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا تقاضے ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے، کس طرح عبادات کرنی ہے، اس سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اہل علم کے درجات کو بلند کرنے کا بیان فرما رہا ہے، تو ہم کیوں نہ علم دین سے اپنی زندگیوں کو مزین کریں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس میں اغلاط ہوتی ہیں، کہیں پر چھوٹی غلطی ہوتی ہے تو کہیں بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لحن خفی، یہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے، اور لحن جلی میں کوئی بڑی غلطی کی جاتی ہے، کسی حرف کو کھینچنا تھا نہیں کھینچا، ایک لفظ کی جگہ دوسرے کو پڑھ لیا، زبر کی جگہ پیش پڑھ لیا۔ تو لحن جلی اس کا اندازہ بعض اوقات نہیں ہوتا، اور قرآن مجید کو پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، اور عمر کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو چاہیے کہ جہاں ہم علوم سیکھیں وہیں قرآن مجید پڑھنے کا علم بھی سیکھیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر عمر زیادہ ہو گئی ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید پڑھنا ہے، سیکھنا کیسے ہے، علوم دینیہ فرض علوم کیا ہیں، وہ ہم کیسے سیکھیں۔ تو اس میں کون کون سے علوم آتے ہیں یہ معلوم ہونا، اور وہ علوم کیا ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، کن چیزوں کو سیکھنا ہر عاقل بالغ پر ضروری ہے، اس سے آشنا نہ ہونا یہ انسان کو بہت بڑے خسارے کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی صورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھیں۔ جو اہل ایمان ہیں وہ ایسوں سے محبت رکھیں کہ جو اللہ کے دشمن ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے دشمن ہو، آپ اہل حق کو ایسا نہیں پائیں گے۔ تو حق والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ سے عداوت رکھے، رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں تنقیص کرے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے ویورز کتنے ہیں، اس کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، اس کو فوراً اپنی زندگی سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہوں، وہ ان سے محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے آپ ان کو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ انہیں داخل فرمائے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ اور جو اللہ کا گروہ ہو اس کی حالت کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے، کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ تو جو اہل اللہ ہیں اور جو اللہ کے گروہ میں ہیں وہی کامیاب ہیں۔ تو اصول یہ ہونا چاہیے زندگی کا کہ حضور علیہ السلام سے محبت رکھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی بسر کرنی ہے،
اور جو اللہ کا دشمن ہو، رسول اللہ کا دشمن ہو، دین کا دشمن ہو، پھر اس سے محبت نہیں رکھنی، اس سے جدائی اختیار کرنی ہے۔ ہماری زندگی کا اصول یہ ہو کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اسی کے لیے اور بغض بھی اسی کے لیے۔ بعض اوقات ہم کسی سے دور ہوتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو وہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ معیار نہیں ہو، معیار اللہ اور اس کے رسول ہوں۔ اور جان لیجئے اصول زندگی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو غیر مشروط مانا ہے، کوئی اس میں کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ حالت ہوگی تو ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اگر ہمارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ چل رہا ہوگا زندگی میں، ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تو ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اگر ہمارے ایام زندگی بہت اچھے انداز میں مطمئن طور پر اطمینان کے ساتھ بسر ہو رہے ہوں گے تو ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، تو ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو یہ کوئی اچھے امتی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ حالت جو بھی ہو غیر مشروط انکنڈیشنل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ پھر اس کے بعد جس کو بھی مانیں گے اسی اطاعت کی کسوٹی پر مانیں گے، اور شہادت باطن و ظاہر کا جاننے والا ہے۔ تو عالم الغیب کون ہے؟ بولیے اللہ۔ اور یہ اللہ کی خاصیت ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو غیب کا علم دیتا ہے اور بکثرت دیتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ما کانا، جو کچھ ہو چکا، وہ بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم دے دیا ہے، حدیث شریف سے ثابت۔ لیکن پھر بھی حضور کو ہم عالم الغیب نہیں کہتے۔ یہ کتنا ستھرا، کتنا پاکیزہ، کتنا پیارا عقیدہ ہے اہل حق کا، کہ جو اہل حق ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کو عظیم مانتے ہیں اور اللہ کی صفات میں شریک نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو اہل باطل ہیں کہ جو اہل حق کو کہتے ہیں کہ یہ کبھی شرک کر رہے ہیں، کبھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہو گئی ہے۔ تو ایسے لوگ صحیح راستے سے جدا ہونے والے ہیں۔ اصل وہ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا جو مقام ہے اس پر ان کی جو تعظیم ہے، اس کو ان کی جو توقیر ہے اس کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے سچے محب ہیں۔ ان کو خدا نہیں کہتے، خدا کا بیٹا نہیں کہتے، خدا کی صفات میں بیعینہ ہی شریک نہیں کہتے، اور اس کے بعد عظمت کے، رفعت کے، شوکت کے، فضیلت کے، افضلیت کے جتنے مرتبے ہیں بے دریغ نبی کریم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ اہل حق کا طریقہ ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الرحمن الرحیم، وہ نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ الملک القدوس السلام، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، بہت پاک ہے، وہ ہر نقص سے سلامت ہے، ہر نقص سے سالم ہے۔ کون ہے؟ وہی خالق کائنات ہے۔ المؤمن، جو امان دینے والا ہے۔ المہیمن، نگہبان ہے۔ العزیز، غالب ہے۔ الجبار، نہایت عظمت والا ہے۔ المتکبر، سب سے بڑا وہی ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تکبر اس کی صفت عظیمہ ہے، اسی کی شان کو زیبا ہے، اور کسی کو تکبر جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، مشرکین اس کے متعلق جو کچھ کہتے ہیں وہ اس سے پاک ہے، وہ پاک ذات ہے۔ هو اللہ الخالق، وہی اللہ ہے خالق۔ الباری، جو ایجاد کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، موجد ہے۔ المصور، صورت بنانے والا ہے۔
لہ الاسماء الحسنی، تمام اس کے نام اچھے ہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی تسبیح کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے، بےحد حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسماء کے ذریعے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ اس آیت مبارکہ کو، اور یہ جو آیات مبارکہ ہیں سورۃ الحشر کی آخری 2 آیات، ان کو عصر کے بعد پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو چاہیے کہ عصر کے بعد ان کو ضرور پڑھ لیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الممتحنہ میں ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب میں بہترین نمونہ ہے۔ والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہتے ہیں کہ ہم تم سے بیزار ہیں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ہم بیزار ہیں۔ سامنے پاورفل لوگ ہوں، بڑے طاقت والے ہوں، منصب والے ہوں، حکومت والے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی سے نہیں ڈرتے، کہہ دیا کہ بیزار ہیں۔ یہاں تک کہ نمرود سامنے ہو، اس کے سامنے بھی کلمہ توحید بلند کرتے ہیں۔ مما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بیزار ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ہم نے تم سب کا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، حتیٰ کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ دوسری بات کہ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم تجھ ہی پر توکل ہم نے کیا، تجھ ہی پر، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی طرف رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آگے نبی کریم علیہ السلام آپ کی جو بیعت ہے اس سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب مومن عورتیں آئیں تو ان سے کن چیزوں پر بیعت لینی ہے، اس سے متعلق بیان ہوتا ہے۔ اور پھر سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ اس پر سخت غضبناک ہوتا ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو انسان جو بول رہا ہے اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل بنائے۔ یہ عمل کی دولت انسان کے کردار کو نکھارتی ہے۔ اور آج جنہوں نے جمعۃ المبارک کا اجتماع اور اس میں لیکچر اٹینڈ کیا تو اس میں خاص طور پر اس حوالے سے گفتگو تھی کہ جس کا عمل نیک ہوگا، کردار ستھرا ہوگا، اس کے قول میں بڑی برکت ہوگی، بڑی تاثیر ہوگی، مؤثر بات اس کی ہوگی کہ جس کا عمل نیک ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ قتال کرتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیلہ صفا، صف بستہ اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ بیان کرتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور یہ وہی آیت ہے کہ جس کی برکتیں مملکت خداداد پاکستان کو گزشتہ برس حاصل ہوئیں کہ ہماری فوج نے قرآن کی اس آیت کی طرف رجوع کیا اور آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا۔ تو جب قرآن سے رجوع کیا اور حق کی طرف باطل کے مقابلے میں ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سرفرازی عطا فرمائی۔
اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خوشخبری کو بیان فرمایا جو انہوں نے اپنی قوم کو دی کہ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں، مبشرا برسول یاتی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ تو حضور کے ناموں میں سے ایک بہت ہی پیارا نام احمد ہے، اور اس کی پہلے ہی بشارت امت کو دے دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے دعائے خلیل، حضرت ابراہیم نے جن کے لیے کبھی دعا کی تھی، اور آپ کو نوید مسیحا کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت اور خوشخبری ہے وہ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اسی صورت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہوں سے پھونکے مار کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ کی تسبیح کا بیان ہوتا ہے، اور اسی سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو جمعۃ المبارک سے متعلق آیات ہیں وہ بیان فرمائی کہ جب جمعے کے لیے ندا کی جائے تو اس کے لیے سعی کرو، کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو چاہیے کہ مسجد کی طرف پیش قدمی کی جائے اور دوسرے کاموں میں لہو و لعب میں نہ مشغول ہوا جائے، حتیٰ کہ خرید و فروخت سے بھی اجتناب کیا جائے۔ پھر سورۃ المنافقون میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول مکرم، اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، خواب غفلت سے جگا دینے کو کافی ہے۔ فرمایا کہ اور جب کسی شخص کی مقرر مدت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کی روح قبض کرنے کو ہرگز مؤخر نہیں کرتا۔ کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کس حالت میں ہوگا، اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، ہر حال ہمارا گناہوں سے اجتناب والا ہو۔ کیا معلوم کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں اور اسی حالت میں موت آ جائے۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی شخص کی مقرر مدت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کی روح کو ہرگز مؤخر نہیں کرتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن میں ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، ان کے بارے میں فرمایا کہ صرف آزمائش ہیں۔ اموال بھی آزمائش ہیں، اولاد بھی آزمائش ہے۔ کبھی اولاد کی وجہ سے اللہ کے حکم کو فراموش نہیں کر دینا، کہ اولاد کہہ رہی ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ شادی میں ڈانس پارٹی ہو، میوزک چلیں، تو اولاد کی محبت میں کہ بچے خوش ہو جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، اور میوزک سسٹم کو مزے سے لگایا ہوا ہے، بے پردگی چل رہی ہے کیونکہ اولاد کو یہ پسند ہے۔ نہیں، اولاد آزمائش ہے، ان کے سامنے حکم خداوندی کو ترک نہیں کرنا ہے۔ یہ مال بھی آزمائش ہے،
اس کی محبت میں گرفتار ہو کر تم نے زکوٰۃ و صدقات کو اگنور نہیں کرنا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ پھر سورۃ الطلاق میں خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ کتنی ہی پریشانیاں ہو، مصائب کے پہاڑ اپنے سر پر ہوں، کتنی ہی ٹینشن ہو، کاروبار میں شدید نقصان ہو، گھر میں ناچاقی چل رہی ہو، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور آگے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے رزق آ جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ پھر سورۃ التحریم اس پارے کی آخری سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ زندگی نہ جانے کتنے ایام کی ہے، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، نہ جانے اگلا دن ہمیں میسر ہو نہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان میرا آخری رمضان ہو، کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور ہر شخص یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں میسر نہ ہو۔ تو توبہ ایسی توبہ ہو جو نصیحت ہو جائے، وہ توبہ ہو جو خالص توبہ ہو جس کے بعد پھر گناہ نہ ہو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے کہ جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نہ نبی کو شرمندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اب وقت قلیل ہے، پھر کسی موقع پر بیان کریں گے کہ اس صورت مبارکہ میں 4 طرح کی عورتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ کتنی عورتوں کو؟ اور ان چاروں کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے، درس ہے، اور کہیں پر عبرت کا منظر بھی ہے۔ تو پھر موقع ملا تو سورۃ التحریم میں سے یہ بیان کریں گے، اور اس تفسیر کو آپ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عنایت فرمائے، آمین بجاہ سید النبی الامین۔